بیوی: اگر بات نہ کی تو میں زہر کھا لوں گی۔ بیوی: میں 10 سے گنوں گی، اگر نہ بولے تو زہر کھا لوں گی۔ نمبر 1: شوہر خاموش۔ نمبر 2: شوہر خاموش۔ نمبر 3: شوہر خاموش۔ بیوی نے 4 بولتے ہی رونا شروع کر دیا۔ شوہر: گنتی گنو گنتی۔ بیوی: شکر ہے اب بولے تو صحیح۔ یوں ایک عظیم خاتون کی جان بچ گئی۔ کسی عورت کو آج تک اچھا شوہر نہیں ملا۔ جب بہو بنتی ہے تب ساس اچھی نہیں ملتی، جب ساس بنتی ہے تب بہو اچھی نہیں ملتی، جب دیورانی بنتی ہے تب جیٹھانی اچھی نہیں ملتی، اور جب جیٹھانی بنتی ہے تب دیورانی اچھی نہیں ملتی، اور جب بھابھی بنتی ہے تب نند اچھی نہیں ملتی، اور جب نند بنتی ہے تب بھابھی اچھی نہیں ملتی، اور اگر اتفاق سے یہ سبھی اچھی مل جائیں تب کام والی ماسی اچھی نہیں ملتی۔ اب بچہ آخر میں بیچارہ شوہر، تو آج تک کسی کو اچھا نہیں ملا ہو۔ No. ہمارے گھر کی دیوار پر 3 ہاتھی بیٹھے تھے۔ ٹیچر: بتاؤ کون سا پرندہ سب سے تیز اڑتا ہے؟ شاگرد: ہاتھی۔ ٹیچر: نالائق، بے وقوف، کس جاہل خاندان سے تعلق ہے تمہارا؟ شاگرد: امی سیاسی پارٹی کی لیڈر ہیں، ابو جنرل اور تایا جج ہیں۔ ٹیچر ڈرتے ہوئے: شاباش، ہاتھی ہی سب سے تیز اڑتا ہے، کل ہماری دیوار پر بھی 3 بیٹھے تھے۔ No. پورا 20 لاکھ ولیمے پہ خرچ ہوا ہے۔ چودھری صاحب کے بیٹے کا ولیمہ ہو رہا تھا، کھانے میں نمک تیز ہو گیا، لیکن چودھری کے ڈر کی وجہ سے کوئی نہ بولا۔ چودھری ایک میز پر جاتا اور کہتا: دب کے کھاؤ، میرا پورا 20 لاکھ ولیمے پہ خرچ ہوا ہے۔ جب چودھری فیصل آبادی کے میز پر پہنچا اور اس کا کھندا تھپ تھپ آ کر کہا: میرا پورا 20 لاکھ اس ولیمے پہ خرچ ہوا ہے، فیصل آبادی اٹھا اور زور سے بولا: کیوں نہیں جی، 1 لاکھ روپے داتے نمک ہی لوں نہیں پا جھڈیا تسی۔ No. بیوی نے شوہر کو بھکاری بنا دیا۔ بڑ صاحب دوستوں کے ساتھ بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے کہ اچانک سامنے ٹیبل پر رکھا موبائل بجنے لگا۔ بڑ صاحب نے جڑ سے موبائل اٹھا لیا۔ سنیے، میں مارکیٹ میں ہوں اور شاپنگ کر رہی ہوں، اگر آپ کہیں تو میں سونے کا وہ ہار خرید لوں جو کل ہم دونوں نے دیکھا تھا اور آپ نے مہنگا ہونے کی وجہ سے نہیں خریدا تھا۔ بڑ صاحب نے جواب دیا: خرید لو۔ اور نئی ڈیزائن کے سوٹ آئے ہیں، 2 سوٹ 40,000 کے ہیں، مجھے پسند آ گئے ہیں، دونوں سوٹ لے لوں؟ ٹھیک ہے لے لو۔ اور آئی فون کا نیا موبائل بھی آ گیا ہے، وہ بھی لے لوں؟ ٹھیک ہے لے لو۔ آپ کا کریڈٹ کارڈ میرے پاس ہے، میں وہی استعمال کرنے لگی ہوں۔ ٹھیک ہے کر لو۔ بڑ صاحب نے جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ سب دوست حیرت سے بولے۔ یہ سب چھوڑو، بڑ صاحب نے لاپرواہی سے کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ موبائل کس کا ہے؟ مختلف بیوی اپنے شوہر سے لڑتی ہوئی۔ پائلٹ کی بیوی: ذرا مت توڑو، سمجھے؟ ٹیچر کی بیوی: مجھے مت سکھاؤ، یہ اسکول نہیں۔ ڈینٹسٹ کی بیوی: دانت توڑ کر ہاتھ میں دے دوں گی۔ حکیم کی بیوی: نبض دیکھے بغیر طبیعت درست کر دوں گی۔ ڈاکٹر کی بیوی: تمہارا الٹرا ساؤنڈ تو میں ابھی کرتی ہوں۔ فوجی کی بیوی: تم اپنے آپ کو بڑی توپ سمجھتے ہو۔ شاعر کی بیوی: تمہاری ایسی کروں گی کہ ساری بحریں اور نہریں بھول جاؤ گے۔ وکیل کی بیوی: تیرا فیصلہ تو میں کرتی ہوں۔ اور ڈرائیور کی بیوی: گیئر لگا اور نکل یہاں سے۔ No. کسی گاؤں میں ایک بہرا شخص رہتا تھا۔ ایک دن اس کا ہمسایہ بیمار پڑ گیا۔ گاؤں والے اس کی عیادت کے لیے گئے۔ بہرے نے سوچا میں بھی اس کی عیادت کے لیے جاؤں گا۔ شام کے وقت اس کے گھر کی طرف چل نکلا، لیکن وہ بہت پریشان تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ مجھے مریض کی کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی، پھر میں اس کی عیادت کیسے کروں گا؟ آخر اس نے منصوبہ بنایا، وہاں زیادہ نہیں ٹھہروں گا۔ اس نے سوچا کہ مریضوں سے عموماً 3 سوال پوچھے جاتے ہیں، میں بھی یہی کہوں گا، یعنی کہ آپ کا کیا حال ہے، کس ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہو، اور یہ کہ کون سی دوا استعمال کر رہے ہو۔ یہ سوچتے ہوئے مریض کے گھر پہنچا۔ بہرے نے سلام کے بعد پہلا سوال کیا: آپ کا کیا حال ہے؟ مریض اس وقت تکلیف میں تھا۔ اس نے کہا کہ میں مر رہا ہوں۔ بہرے نے سمجھا کہ کہہ رہا ہے میں ٹھیک ہوں۔ اس نے جواب دیا: چلو اللہ کا شکر ہے۔ یہ جواب سن کر مریض غصے ہو گیا۔ بہرے نے دوسرا سوال کیا: کیا کس ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہو؟ اب مریض نے غصے سے کہا کہ اسرائیل سے۔ مریض نے سنا تو اندازے سے کہا کہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، اس کا علاج جاری رکھنا۔ مریض یہ سن کر غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ کون سی دوائی استعمال کر رہے ہو؟ مریض نے چل کر کہا: زہر کھا رہا ہوں۔ بہرا بولا: اچھی دوا ہے، ناغہ نہ کرنا، اللہ نے چاہا بہت جلد شفا ہوگی۔ مریض یہ سن کر صبر نہ کر پایا اور کہا: دفع ہو جاؤ اور آئندہ میرے گھر نہ آنا۔ مریض نے سمجھا کہ بیماری کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، وہ اٹھ کر چلا گیا۔
No. सेल्फी लेने के तरीके। अगर दांत शो करने हैं तो लफ्ज़ कराची को लंबा करके बोलें। कैसे? कराची। चूंच वाली सेल्फी के लिए लाहौर को लंबा करके बोलें, लाहौर। शर्माने वाली सेल्फी के लिए लफ्ज़ पिंडी को ऐसे बोलें, पिंडी। अगर खूबसूरत सेल्फी बनाना चाहते हो तो मुस्कुराकर पिशावर किस तरह बोलें, पिशावर। अब सच सच बताओ, किस किस ने अंदर ही अंदर ये प्रैक्टिकल किया है? No. मुस्तकबिल की शादी ऐसे होंगी। निकाह ख्वां, क्या आपको अपना फेसबुक का स्टेटस सिंगल से मैरिड करना कबूल है? लड़का कबूल है, कबूल है, कबूल है। और लड़की कबूल है, कबूल है, कबूल है। मोटी बीवियाँ खूबसूरत भी होती हैं, खुश मिजाज भी होती हैं, खिदमत गुजार भी होती हैं, दिल नशीं भी होती हैं, खाना बनाने में माहिर भी होती हैं, अलगर्ज हर काम में परफेक्ट होती हैं। लेकिन पतली बीवियाँ झगड़ालू, सड़ियल, अनाड़ी, बदमिजाज तरह की होती हैं, अलगर्ज हर काम में निकम्मी। इसलिए शादी मोटी लड़कियों से करें। एक साहब दफ्तर पहुंचे तो उनकी आंखें सूजी हुई थी और मुंह पर 12 बज रहे थे। साफ लग रहा था कि कहीं से पिटकर आ रहे हैं। दोस्तों ने वजह पूछी तो मुस्कुराकर बोले, असल वजह बस इतनी है कि हमारी नौजवान मुलाजमा को गुदगुदी बहुत होती है। दोस्तों ने पूछा, लेकिन तुम्हारी हालत का इससे क्या ताल्लुक? उन साहब ने मुंह बनाते हुए कहा, बस यार, मेरी बीवी ने मुलाजमा के हंसने की आवाज़ सुन ली थी। No. डॉक्टर मरीज से, अगर तुम मेरी दवाई से ठीक हो गए तो तुम मुझे क्या तोहफा दोगे? मरीज, जनाब, मैं तो कब्रें खोदता हूँ, आपकी फ्री में खोद दूंगा। उस्ताद ने पूछा, अगर तुम्हारे दोस्त को 200 की ज़रूरत हो और तुम्हारे पास 500 का नोट हो और तुम वही नोट उसके हवाले करते हो तो वो तो कितने पैसे वापस करेगा? शागिर्द, कुछ भी नहीं। उस्ताद, तुम हिसाब के बारे में कुछ नहीं जानते। शागिर्द, सर आप उन बगैरतों के बारे में कुछ नहीं जानते। No. नई नवेली दुल्हन ने हनीमून से वापस आकर अपनी माँ को फ़ोन किया, अम्मी मुझे आकर ले जाएं, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? तुम्हारा शौहर तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। बेटी बोली, हाँ वो बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, हमने हनीमून बहुत एंजॉय किया, लेकिन 1-2 दिन से वो बहुत अजीब सी बातें कर रहे हैं। माँ, कैसी बातें? क्या कह रहा है वो? बेटी, अम्मी वो कुछ ऐसे अल्फाज बोल रहे हैं जो मैंने पहले कभी नहीं सुने, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत गंदे अल्फाज हैं, बस मुझे ले जाएं। माँ, आखिर पता तो चले क्या हुआ है, क्या कहता है, कौन से अल्फाज हैं? बेटी, सफाई करो, कपड़े दो, इस्त्री करो। No. निकाह के बाद दुल्हा ने मौलवी साहब से पूछा, आपकी फ़ीस? मौलवी साहब, बीवी की खूबसूरती के हिसाब से दे दो। दुल्हा ने 100 रुपये दे दिए। मौलवी साहब को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन चुप रहे। अचानक हवा चली और दुल्हन का घूंघट उठ गया। मौलवी साहब मुस्कुराकर बोले, ये लो बकाया 80 रुपये। शौहर ने दूसरे कमरे से बीवी को मैसेज किया, अगर बच्चे सो के हैं तो मैं आऊँ? रिप्लाई आया, मैं मोबाइल पर गेम खेल रहा हूँ पापा, मम्मा सो गई हैं। No.